جی طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلاب، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پنڈت برج ناتھ نارائن چکبست لکھنوی کی ایک نظم پڑھ رہے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے حق ہند۔ نظم کی پہلی قسط یعنی پہلا لیکچر ہم نے کل پڑھا۔ نظم کے کل 6 بند ہیں، تو کل ہم نے 3 بند پڑھے، تو آج ہم اگلے 3 بند پڑھیں گے۔ آپ کو یہ بھی جب معلوم ہوگا کہ پنڈت برج ناتھ نارائن 10 سال کی عمر سے انہوں نے شعر و شاعری شروع کی تھی۔ وہ اصلاً کشمیر کے برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر انہوں نے ہجرت کر کے لکھنؤ میں سکونت اختیار کرتی، اس لیے انہیں لکھنوی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے سماجی، سیاسی اور فطرتی مضامین پر نظمیں لکھی ہیں۔ آپ نے مندروں کے مذہبی کتھاؤں، دیوا مالا کی کہانیوں، مسجدوں کی نظمیں، آپ کی اکثر نظمیں صاف، سادہ اور آسان زبان میں ہیں۔ ان کی نظموں میں منظر کشی کی تاثیر بھی ہے۔ انہوں نے کشمیر پر بھی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی غزلوں میں الفاظ کی بندش اور ترکیب دیکھنے کے قابل ہے، لیکن غزل سے زیادہ ان کا رتبہ نظموں میں ہی ہے۔ چکبست کا شاعری مجموعہ صبح وطن کا کافی مشہور ہوا۔ اس میں بہت ساری مشہور نظمیں ہیں، جن میں ایک نظم حق ہند، دوسرا نظم جو ان کی مشہور ہے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ ان کو وطن سے بہت پیار اور محبت تھی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ تو ہم آج بند نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو میں پہلے بند پڑھوں گا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ در و دیوار سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، در و دیوار سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر ہے ڈوبی ناکوس کی فضا میں، اب تک اثر ہے ڈوبی ناکوس کی فضا میں، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے، کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگا اب تک۔ شاعر چکبست لکھنوی اپنے پرانے شوربیر، اپنے پرانے در و دیوار اور پرانی تہذیب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماضی کے بہادر کے لوگ اور بے مثال تہذیب کے اثرات اب بھی یہاں ان کے در و دیوار ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم لال قلعہ کو لیں، قطب مینار کو لیں، اسی طرح ہم تاج محل کو لیں، اسی طرح اجنتا کو لیں، الور کی دیواریں اور قدیم تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ چیزیں یہ ہمارے پرانے بہادروں نے دکھا کر ثابت کیا ہے وطن کے لیے۔ تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، اجنتا، الور، ایسی قدیم عمارتیں دکھائی ہیں کہ ان کی رگوں میں ہمارے وطن کا خون گردش کرتا تھا، دوڑتا تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مندروں میں بجائے وانے سنگ کی آواز اب بھی وہی تاثیر لی ہوئی ہے، دوسری جانب مسجدوں میں اذان کی آواز آج بھی گونجتی ہے اور توحید کا اعلان کرتی ہے، اور دوسری جانب وہ کشمیر جس کو دنیا کا جنت کہا جاتا تھا، پیراڈائز کہا جاتا تھا، کشمیر آج بھی دنیا کا جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ دریائے گنگا اور جمنا آج بھی اسی شان اور شوکت سے بہتے ہیں، یعنی ابھی نہ کچھ بدلا ہے اور نہ کچھ بگڑا ہے، یعنی اس دور کا تذکرہ کر لے گے، لیکن آج ہم اور ہی کوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا لکھتا ہے دوسری جگہ
یہ ہندوستاں ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل کے مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ یعنی ہر تہذیب کی عکاسی گنگا اور سندھ کی تہذیب کی عکاسی کرے، گنگا اور جمنا کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ہم بند نمبر 5 پڑھیں گے۔ اگلی سی تازگی ہے پھولوں اور پھلوں میں، اگلی سی تازگی ہے پھولوں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں، اب تک وہی کڑک ہے بجلی کے بادلوں میں، پستی سی آ گئی ہے پھر دل کے حوصلوں میں، گل شمع انجمن ہے، گل شمع انجمن ہے، گو انجمن وہی ہے، حب وطن نہیں ہے، خاک وطن وہی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں طاؤس بولتے ہیں مور کو، بجلی بولتے کوندا کو، گل شمع یعنی شمع بجھ جانا، محفل بولتے محفل، حب وطن وطن کی محبت۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے ملک میں پھول اور پھلوں کی پہلی جیسی تازگی اب بھی موجود ہے، باغوں میں اب بھی مور جو ہمارا قومی جانور ہے، جو ہمارا قومی پرندہ ہے، جو ہمارا قومی پرندہ بھی باغوں میں ناچتے ہیں، بجلی اب بھی اسی آب و تاب سے چمکتی ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ قائم ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے حوصلے میں کمی سی آ گئی ہے، اب ان کے دل بجھ گئے ہیں، اب ان میں وہ اتحاد نہیں رہا ہے، ہندو مسلم اتحاد نہیں رہا ہے، محفل تو وہی ہے لیکن محفل میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، یعنی اب وہ پیار اور محبت نہیں ہے جس کا شاعر اوپر کہتا تھا ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، یعنی اب وہ پیار اور وطن نہیں، اب شمع محفل بجھ گئی ہے، وطن کی ہستی تو وہی، وطن تو وہی ہے لیکن وطن کی مٹی بھی وہی ہے، لیکن لوگوں کا رویہ، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اب وہ نہیں ہے، آج لوگوں میں نفرت پھیل رہی ہے، لیکن اہل وطن کے دلوں میں وطن محبت پہلی جیسی نہیں رہی ہے، وہ نہیں ہے۔ شاعر لوگوں کو حب الوطن کا جذبہ دوبارہ ابھارنا چاہتا ہے، دوبارہ انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے کہ آپ میں وہی گنگا جمنا وادی تہذیب، وہی پیار، وہی اتحاد ہونا چاہیے، ہندو مسلم سکھ اتحاد، آپس میں بائی بائی ہونے چاہیے، نفرت تفریق ایسی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بند کے اندر شاعر نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب لوگوں میں وہ پیار اور وطن نہیں رہا، اب ہمارے لوگوں کے دلوں میں وطن کا وہ پیار اور محبت نہیں رہا۔ اب ہم بند نمبر 6 پڑھیں گے جو نظم کا آخری بند ہے۔ اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، بولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، بولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، مردہ جسموں کی افسردگی مٹا دے، مردہ جسموں کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راکھ سے دکھا دے، حب وطن سما آنکھوں میں نور بن کر، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور بن کر، سر میں شمار ہو کر دل میں سرور ہو کر۔ شاعر جنہیں حب قوم تھی، حب وطن تھا، اب لوگوں کو اس بند کے اندر دوبارہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے دل افسردہ ہو گئے ہیں، بجھ چکے ہیں، محفل شمع بجھ گئی، اب اس کو دوبارہ بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں قوم سے مخاطب ہو کر، قوم اور ملک کے محبت کے بگل سے درخواست کرتے ہیں، کیوں سر بولتے ہیں بگل جو بجائی جاتی ہے، کہ اب دوبارہ درخواست کر تو وہ پھر بجنا شروع ہو جائیں، یعنی دوبارہ، اور ہمیں خواب غفلت سے جگایا جائے، ہم بیدار ہو جائیں اور ہمیں محبت وطن کی محبت کا فسانہ جو بھول گئے ہیں، جو کہانی بھول گئے وہ ہمیں پھر کیا سنائی دی جائے، لوگوں پر جو مایوسی اور افسردگی
چھائی ہوئی ہے وہ دوبارہ بیدار ہو جائیں، وہ ان کے دلوں سے نکل جائے اور وہ پھر بیدار ہو جائیں۔ مردہ دل خاک سے چنگاریاں اٹھیں، یعنی جو لوگ سوئے خواب کی غفلت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ، دوبارہ وہ جاگ جائیں، ان کی آنکھوں میں وطن کی محبت کی روشنی دوبارہ ابھر کر آئے اور دل و دماغ وطن کی محبت سے منور ہو جائیں، یعنی دوبارہ ان کے اندر قومیت خاد پیدا ہو جائے، دل دماغ سے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو جائیں۔ اب سب لوگ اپنے ملک و قوم کی بہتری اور بہبودی کے جذبے کے ساتھ تن من دھن سے دوبارہ لٹ جائیں۔ یہ شاعر کی ایک مشہور اور شاہکار نظم ہے، جن کو شاعری کی ارتقاء میں ایک اہم مقام ہے، یعنی نظم ارتقاء میں ایک اہم مقام۔ اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا جو نظم کے اندر آئے ہیں۔ ازل کا مطلب ہے آگ۔